آپ کا جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا وہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ نے ممکن جو ہے نا ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا سکون خراب نہیں کرنا۔ اور جو لوگ ٹانٹ کرتے ہیں نا وہ آپ کا سکون خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے سکون پہ ہوتا ہے، آپ کی آسان زندگی پہ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مارننگ کا ٹائم تھا اور میں یہاں پہ کچن میں جو ہے کچھ چیزیں ان پیک کر رہی تھی، اور میرا دل تھا کہ میں کچھ چیزیں ریفل کر لوں، کیونکہ جس ٹائم آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ایک دم سے ساری چیزیں جب آپ کو فل کرنی پڑتی ہیں نا تو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے ڈبوں کو فل کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا کام بھی کریں۔ تو صبح صبح مارننگ کے ٹائم پہ اتنی مجھے دیر ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں پھر ان چیزوں کو ریفل کروں۔ تو اسی لیے اس ٹائم کو کرنے کے لیے، صحیح طرح سے مینیج کرنے کے لیے آپ پہلے سے ہی اپنی چیزوں کو ریفل کر لیا کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہیں خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں میں نے آپ سے بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے نا ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں، اور میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر بھی کیا کریں تاکہ اس سے مجھے مزید موٹیویشن ملے۔ اور میں اپنے لیے یہاں پہ چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے بہت سے باکسز جو ہیں وہ میں نے فل کیے۔ یہ میں نے جو ہے پتی منگوائی تھی، اور پتی ہم لوگ جو ہے ٹپال کی لے کے آتے ہیں، اور ہمیں ٹپال کا ہی ٹیسٹ پسند ہے۔ پہلے ہم لپٹن لیتے تھے، پھر ہم نے جو ہے بیچ میں ایک اور بھی ہوتی ہے، مجھے اس کا نام ابھی مائنڈ میں نہیں آ رہا، بہت زیادہ فیمس ہے، لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی چیز آپ کے مائنڈ سے ایک دم نکل جاتی ہے، تو وہ بھی یوز کی۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا ہم اب ٹپال یوز کرتے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ مجھے مطلب آج کل یہی پسند آ گیا ہوا ہے، تو ہم لوگ یہی لیتے ہیں۔ تو یہ لپٹن کا باکس پڑا ہوا تھا، اس کے اندر میں نے اس کو فل کیا۔ تو جو میں نے ٹاپک پہ بات کرنی تھی، جس پہ میرا آج ولاگ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ طنزیہ گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کو ٹانٹ مارتے ہیں، اور ان کی گفتگو طنزیہ جو ہوتی ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کے سکون کو برباد کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب ان سے جب ملیں گے تو وہ جان بوجھ کے ایسی بات کریں گے جس سے آپ کو غصہ آئے اور آپ ہائپر ہوں، پھر ان کو آپ ریئیکٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ کا ذہنی سکون جو ہے نا وہ متاثر ہو۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو ایسا کون سا کیڑا ہوتا ہے یا ایسا کیا ان کو ہوتا ہے، وہ شاید اتنا زیادہ حسد کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ان کو نہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے اپنا جو بدلہ ہے نا اتارے۔ اور پتہ نہیں اس طرح کی جو کیٹیگری کے لوگ ہیں نا وہ میں تو کہتی ہوں پیدا کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ مجھے نہ کسی انسان سے حسد نہیں ہوتا، میں کسی کو دیکھوں اگر تو اس کے پاس جتنی بھی زیادہ نعمتیں ہوں نا مجھے کبھی حسد نہیں ہوتا، اور اگر سے میرے سے بہتر کوئی زندگی گزار ہے نا مجھے تب بھی حسد نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ چکن میں نے منگوایا تھا، اس کو میں نے پانی کے اندر جو ہے نا ونیگر ڈال کے تھوڑی دیر ڈبو دیا تھا تاکہ اس کی ساری گندگی نکل جائے، اس کے بعد پھر میں نے اس کو واش کرنا تھا۔ ساتھ ساتھ میں روٹین ولاگ بھی چیک کرتی ہوں اپنا، اور ساتھ ساتھ میں پھر یہ بات بھی کرتی ہوں کہ چلو میں روٹین ولاگ بھی شیئر کر دوں، اور ساتھ میں اپنی جو مین ٹاپک ہے نا جو میں نے موٹیویشن کے لیے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں پھر آپ کو۔ تو ایسے لوگوں میں پتہ نہیں کیوں اس طرح کا کیڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اور وہ پھر شاید لوگوں کا سکون خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو سکون ہے نا تباہ و برباد ہو جائے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی ٹانٹ والی بات کرتے ہیں، اور وہ آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان لاز میں کوئی ایسا بندہ ہے نا تو آٹومیٹیکلی آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر آئیں گے تو بات کریں گے، یا اپنے روم میں آئیں گے تو آپ بات کریں گے، تو آپ کی فائٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا ذہنی سکون بھی خراب ہو سکتا ہے، پھر آپ رو بھی سکتے ہیں، مطلب وہ بندہ نا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو جواب دیں گے پبلکلی، جیسے اس نے آپ کو طنز مارا ہے اور آپ بھی طنزیہ گفتگو میں جواب دیں گے نا، تو پھر بھی آپ کی ہی جو ہے نا ایک بات ہو جائے گی کہ آپ نے اس طرح جواب دیا ہے، آپ جی مائنڈ کر گئے ہیں، آپ نے جی ایشو بنا لیا۔ جیسے میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر بات کا ریاکشن دیں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ تحمل پر ہیں نا تو آپ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ شٹ اپ کال دے دیا کریں۔ شٹ اپ کال دینی یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ ہوتا ہے نا کہ جب نا اردو میں ورڈ ہوتا ہے ایک، وہ میرے بھی مائنڈ میں نہیں آ رہا، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں حاضر جواب، اگر آپ حاضر جواب ہے نا، حاضر جواب وہی انسان ہوتا ہے جس کو موقع کے اوپر صحیح جو ہے نا جواب دینا آتا ہو۔
تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں جواب دینا آتا، بعد میں آپ گھر آتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ اوہو میں نے تو یہ بات نہیں کی، میں بھلا اس کو یہ کہتی، تو پھر آپ نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے. کیونکہ اس طرح کے جو چیپ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ سے زیادہ جواب آتے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ پورے نہیں آ سکتے. وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ اگر پتھر کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا سوری، کسی گند کے اوپر، کسی کیچڑ کے اوپر اگر پتھر ماریں گے نا تو چھینٹے ہمارے اوپر ہی گریں گے. تو یہ وہ چیز لاگو ہوتی ہے. تو اس طرح کے کیچڑ کو آپ چھیڑیں ہی نا. اگر وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ٹانٹ مار بھی گیا ہے تو آپ اگنور کر دیں. آپ ایسے فیل کرائیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور گھر آ کے یا اپنے روم میں آ کے اپنے ہسبینڈ کا سکون بھی آپ خراب نہ کریں. اور ایسی بہت سی خواتین ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو یہ منوانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں نا وہ ان کا سکون تباہ کرتے ہیں اور ان کے گھر والے برے ہیں. تو یہ چیز میں پتہ نہیں، میں اکثر کہتی ہوں، میری فرینڈس وغیرہ سے بھی میری بات ہوتی ہے نا، تو میری شادی کو کافی سال ہو گئے ہیں، تو میری فرینڈس جو ہے نا ان کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں. اکثر میری فرینڈ ہے نا ان کی سال پہلے شادی ہوئی ہے، تو وہ اکثر میرے سے گائیڈ لائن لیتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اور سب سے بڑی لڑائی کی جو وجوہات ہوتی ہیں نا وہ یہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ طرح نہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی اس دور سے گزر چکے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا کہ ہر لڑکی اس دور سے گزرتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتی ان کو، یا میں آپ کو بھی یہ نہیں کہتی کہ میں نے یہ کوشش نہیں کی، میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو اسی لیے میں یہ بات کروں گی کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں نا، جو ہماری شادیاں اگر ہو گئی ہیں آج سے 5-6 سال پہلے، 10 سال پہلے، تو ہم لوگ انہوں نے یہ غلطیاں کر چکے ہیں. ہم نے اپنے ہسبینڈ کو منوانے کی کوشش کی، ہم نے انہیں کہا کہ ایسا ہوا ہے، ہمیں اس بندے نے یہ کہا ہے، آپ کے گھر والے ایسے ہیں، برے ہیں، یہ وہ، لیکن انہوں نے نہیں مانی یہ بات. الٹا ہمارا جو ہے نا موڈ بگڑا، لڑائی ہوئی، تو حالات بہت زیادہ بگڑ گئے. ہم روئے، پھر رات بھر روتے رہے، پھر صبح بھی ہماری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. تو اس طرح سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں کرنی، آپ اپنی زندگی گزاریں اور یہ بات منوانی چھوڑ دیں. اور ویسے بھی آپ اگر سوچیں نا، میچور ہو کے سوچیں، جیسے ہمارے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نا، ہماری بھابھی کرتی ہے یا کوئی انسان کہتا ہے نا کہ اس طرح آپ کی امی نے ہمیں کہا ہے، آپ کی بہنوں نے کہا ہے، جی آپ کے بھائی چھوٹے نے اس طرح کہہ دیا مجھے، آپ کی بھابھی کہتی ہے اگر، تو ہم لوگوں کو بھی بہت برا لگتا ہے. یا ہمارا ہسبینڈ کہے نا کہ آپ کے امی ابو اس طرح ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں، تو ہمارے سے بھی برداشت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم تو اسی ٹائم ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے امی ابو کو. تو یہ چیز بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں. لیکن پیرنٹس یا گھر والے جو ہے نا، آپ کی جو فیملی ہوتی ہے، وہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں نا تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. اس لیے آپ اس طرح کے ٹانٹ مارنے والے لوگوں کو اتنی ویلیو مت دیں کہ آپ ان کو برا ثابت کریں اور اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا سکون خراب کریں. یا آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں تو آپ وہاں پہ موجود لوگوں کو ٹانٹ کا جواب مت دیا کریں. اپنی زندگی اچھے سے گزارا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں، ڈسٹینس رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں ہی نہ، آپ سٹنگ ہی نہ کریں. بس ان سے موسم کی بات کریں، ان سے حال چال پوچھ لیں، سلام لے لیں، بس سائڈ پہ ہو جائیں. اور اگر بہت زیادہ ہی میں کہتی ہوں کہ انتہا کا ٹانٹ مارا جاتا ہے آپ کو، تو ایسے بندے سے سلام لینا بھی نہیں چاہیے میں کہتی ہوں. باقی ٹھیک ہے، ہمارا مذہب تو ہمیں کہتا ہے ہم اسلام میں پہل کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں اتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ زہر ہوتا ہے ان کی باتوں میں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو پھر بس ان لوگوں سے سلام میں تو نہیں لیتی، میرے سے نہیں لیا جاتا. میں اللہ تعالیٰ سے پھر سوری کر لیتی ہوں، میں معافی مانگ لیتی ہوں کہ اللہ میں اس ایسے بندے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، میں ایسے بندے سے سلام نہیں لے سکتی جو اتنا زیادہ زہر رکھتا ہے، مجھے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے مجھے دل آزاری ہوتی ہے. پھر میں روتی ہوں. پھر میں مطلب اپنے ہسبینڈ سے اگر کہتی ہوں تب بھی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، یا میں اپنی کسی بہن بھائی سے کہتی ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تم برداشت کر لو. تو پھر بس یہی ہے، بندے کو برداشت کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایشو بنانا ہی نہیں چاہیے. تو بس یہی میں نے آج ایک امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو ابھی روٹین ولاگ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، سارا جو میں نے آج ایکٹیویٹیز کی تھیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور ابھی رات کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ سونے جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ باہر جاؤں اور دیکھوں بچے سو گئے ہیں کہ نہیں. آج بچے اپنے روم میں سوئے تھے تو میں ان کو دیکھنے گئی، تو بچے جو ہے وہ سو گئے تھے، بس ایک بیٹی میری ابھی جاگ رہی تھی. تو میں ان کو دیکھ کے پھر جو ہے یہ ساری لائٹس وغیرہ دیکھنے آئی کہ لائٹس کون کون سی آن ہے، تو میں آف کر دیتی ہوں. مطلب باہر کی تو نہیں کرتی، اندر کی بس میں آف کر کے سوتی ہوں. تو بس میرا آج کا ولاگ یہی تک تھا. تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی ڈھیر ساری دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بیماریوں سے، مشکلوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر۔